فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث: صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. رواہ الترمذی. محترم بزرگوں، نوجوان دوستو، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو ایمان جیسی دولت سے نوازا، توحید جیسی دولت سے نوازا. اگر وہ ہمیں توحید سے محروم کرتا، ایمان سے محروم کرتا، تو پتہ نہیں ہم لوگ کون سے درختوں کے سامنے، کون سے پہاڑوں کے سامنے جھکنے والے بنتے. لیکن اس نے ہم کو اس سے محفوظ رکھا. لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل نمونہ بنا کر، اسوہ حسنہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا. سامعین کرام، آج اجماع کے موقع پر ہم جس عنوان پر آپ لوگوں سے باتیں کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا عنوان ہے اولاد کی تربیت کیوں اور کیسے. ہم نے اس عنوان کا انتخاب اس لیے کر رکھا ہے کہ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس دور میں لوگ اپنے بچوں کی فکر کر رہے ہیں. جب بچہ 10th کو پہنچتا ہے تب لوگ جاگ رہے ہیں، جب بچہ انٹر میں پہنچتا ہے تب لوگ جاگ رہے ہیں، جب بچہ ڈگری میں پہنچ رہا ہے تب لوگ جاگ رہے ہیں اور مارے پھر رہے ہیں اور شکایت کر رہے ہیں کہ شیخ ہمارا بچہ ہاتھ سے نکل گیا ہے، ہمارا بچہ ہماری بات نہیں سنتا ہے، ہمارا بچہ ہمارے پاس نہیں آتا ہے، ہم سے بات نہیں کرتا ہے. یعنی لوگ 14 سال کے بعد، 15 سال کے بعد بیدار ہو رہے ہیں، جبکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ، یعنی جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جب 40 دن کا ہوتا ہے تو نطفے کی شکل میں رہتا ہے، پھر 40 دن ہو جاتے ہیں تو پھر وہ لوتھڑی کی شکل میں آتا ہے، پھر اور 40 دن گزرتا ہے تو پھر وہ گوشت کی شکل اختیار کرتا ہے. 120 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ایک فرشتہ آتا ہے اور فرشتہ اس گوشت کے ٹکڑے میں روح پھونکتا ہے اور اس موقع پر اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ یہ لکھا جائے تقدیر میں کہ کتنے سال زندہ رہنے والا ہے اور لکھا جائے کہ یہ کتنا مال کمانے والا ہے اور یہ بھی لکھا جائے کہ آگے چل کر اپنی زندگی میں نیک بننے والا ہے، صالح بننے والا ہے، یا آگے چل کر وہ نافرمان بننے والا ہے. اس 120 دن کے پیریڈ میں اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے بارے میں لکھ دیتا ہے. ان دنوں میں اگر کوئی ماں اپنے بچے کے بارے میں دعا کرے، ان دنوں میں اگر کوئی باپ اپنے بچے کے بارے میں دعا کرے، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ جو تم لڑکا دینے والا ہے، لڑکی دینے والا ہے، اس کو نیک بنا، اس لیے کہ اس کو نیک بنانا ہمارے بس کی بات نہیں. اگر تو آج اس کو نیک لکھ دیتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس گمراہ نہیں کر سکتی. اگر تو لکھ دیتا ہے کہ نافرمان بنے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو صحیح نہیں کر سکتی، اصلاح نہیں کر سکتی. اس موقع پر ماں باپ کو دعا کرنا ہوگا. لیکن ہم اسی دنوں میں بہت زیادہ غفلت کی زندگی گزارتے ہیں. ان دنوں میں خالی ہم دواخانوں کے چکر کاٹتے ہیں، ہارٹ فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح ہے، فلاں صحیح، فلاں صحیح ہے، دواخانے کے چکر کاٹتے ہیں، دوائیں کھلاتے رہتے ہیں، جبکہ اس موقع پر ان دواؤں کے ساتھ، علاج کے ساتھ ساتھ دعا کی شدید ضرورت ہوتی ہے. یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ فرشتے لکھ دے کہ بچہ نیک ہوگا، پھر
ماں باپ مرے دم تک وہ سکون زندگی بسر کر سکتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہم لوگ اس موقع پر غفلت کی زندگی گزارتے ہیں۔ دوست، ان بچوں پہ جو ہماری آنکھوں کے ٹکڑے ہیں، جو ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اور ہمارے کلیجے کے ٹکڑے ہیں، ان پر 5 میم کا اثر ہوتا ہے۔ 5 میم، میم 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 میم، 5 میم کا ہمارے بچوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ پہلا میم ماں کا ہوا کرتا ہے۔ اس بچے پر سب سے زیادہ جو پرسنالٹی افیکٹیو ہوتی ہے، اثر انداز ہوتی ہے، وہ ماں کی ہوا کرتی ہے۔ ماں کی خوبیاں بچے میں آتی ہیں۔ ماں اگر حیادار ہے تو اس کا اثر بچے پر ضرور پڑنے والا ہے۔ ماں اگر وہ مہمان نواز ہے تو اس کا اثر بچے پر ضرور پڑنے والا ہے۔ ماں اگر حسن سلوک کرنے والی ہے تو اس بچے پر ضرور اثر پڑنے والا ہے۔ ماں اگر نرم گفتگو کرنے والی ہے تو بچے پر ضرور اثر کرنے والا ہے۔ ماں کا اثر بچے پر بڑا گہرا ہوتا ہے۔ آج ماں کو چاہیے کہ وہ اپنی بچوں کے ساتھ یعنی ہمارا سلوک ہوتا ہے نا، وہ مکمل دینی طور پر ہونا چاہیے۔ بچہ کھانا کھا رہا ہے، ماں کی ذمہ داری کا ریمائنڈ کرے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے؟ بیٹا واش روم جا رہا ہے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے؟ واش روم سے باہر نکل رہا ہے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے؟ بیٹا سونے جا رہا ہے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے؟ بیٹا اٹھ رہا ہے، بیٹا کیا پڑھنا چاہیے؟ گھر سے اسکول کو جا رہا ہے، بیٹا کیا دعا پڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ماں کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچے کو ریمائنڈ کرائیں۔ لیکن ہم لوگ اس کے ساکس کی فکر کرتے ہیں، اس کے ہوم ورک کی فکر کرتے ہیں، اس کے بیگ کی فکر کرتے ہیں، اس کے پانی کا بوتل بھر کے دیتے ہیں اور اس کا ٹفن بنا کے دیتے ہیں، لیکن بچہ گھر سے نکل کر جا رہا ہے نا، اس کو بسم اللہ توکلت کی دعا یاد نہیں دلاتے۔ وہ گاڑی میں جا رہا ہے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا، بیٹا پڑھ کے جاؤ، ماں یاد نہیں دلاتی ہے۔ ماں کی ذمہ داری ہے کہ دوست گھر میں ہے تو ضرور یاد دلائے، گھر میں جو ہے یعنی دین کا ماحول بنا کے رکھے، مہمان آتے ہیں تو حسن سلوک سے پیش آئے۔ کیوں؟ بچہ دیکھ رہا ہے، بچہ دیکھتا ہے۔ آپ جو کہتے ہو نا بچہ ویسے نہیں بنتا، آپ جیسے بنتے ہو ویسا بچہ بنتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ؟ ماں جو کہتی ہے بچہ ویسا نہیں بنتا، ماں جو کرتی ہے بچہ ویسا بنتا ہے۔ تو آج یہ بچے ہمارے جب ماں کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ سپنج کی طرح ہوتے ہیں۔ سپنج کا کام کیا ہے؟ چوسنا ہوتا ہے۔ سپنج، وہ گدے والا سپنج چوسنا ہوتا ہے۔ اگر اس سپنج کو پانی پہ رکھو چوس لے گا، دودھ پہ رکھو چوس لے گا، تیل پہ رکھو چوس لے گا، سالن پہ رکھو چوس لے گا، زہر پہ رکھو چوس لے گا۔ اس کا کام چوسنا ہے۔ اس سپنج کو نہیں پتا میں پانی چوس رہا ہوں، اس سپنج کو نہیں پتا میں دودھ چوس رہا ہوں، اس سپنج کو نہیں پتا میں زہر چوس رہا ہوں، اس سپنج کو نہیں پتا میں تیل چوس رہا ہوں، نہیں پتا ہے۔ تو ہمارے بچے بھی ویسے سپنج کی طرح ہوتے ہیں، گھر میں جو کچھ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اس کو چوس لیتے ہیں۔ جہاں بھی دیکھتے ہیں وہ رویے کو، معاملات کو، باتوں کو، سب کچھ چوس لیتے ہیں۔ یعنی ہمارے بچے آبزرو کرتے رہتے ہیں، ہمارے بچے دیکھتے رہتے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے گھروں میں یعنی دین کو نافذ کریں۔ ماں جو ہے نماز کو جب ٹائم ہو جاتا ہے تو جائے نماز بچھا کر آواز سے پڑھنے والی ہونا۔ آج ماں اپنی مغرب کی نماز اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنے والی بننا، آج کی ماں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے والی بننا، آج کی ماں فجر کی نماز وہ جماعت کے ساتھ پڑھنے والی بننا۔ اگر یہ ماں نماز پڑھنا شروع کرے گی نا تو باپ اگر بے نمازی ہو تو بھی اس کو شرم آئے گی اور خود بخود مسجد کو جائے گا، وہ خود بخود مسجد کو نکل کر جائے گا۔ تو یہ ماحول آج کی ماں کو دینا ہوگا اور ساتھ ساتھ میں باپ بھی اس کو ماحول دینا ہوگا۔ کیوں؟ جو بھی آج باپ چاہیے نا، جو اچھے کام کراتا ہے نا، وہ اچھے کام باپ اس کے ہاتھوں کرانا چاہیے۔ مان لو کوئی باپ مسجد کو تعاون کر رہا ہے، بیٹا زید آپ یہ پیسے لیجئے اور جو ہے شیخ کو دیجئے، شیخ میرے بیٹے کے نام پہ رسید بنائیے۔ آپ تعاون دیتے ہو بچے کے ذریعے دو، آپ خیرات کرتے ہو بچے کے ذریعے کرو، آپ جو اچھے کام جو ہیں کسی مدرسے کو تعاون دے رہے ہو اپنے بچے کے ہاتھوں سے کراؤ۔
اگر کسی غریب کو دینا چاہتے ہو اپنے بچوں کے ہاتھوں سے کراؤ. آج جو بچہ آپ کے ہاتھوں سے لے کر صدقہ کر رہا ہے, آج جو بچہ اپنے ہاتھوں سے لے کر وہ زکات دے رہا ہے, ایسے ہی بچوں کی تربیت کی جاتی ہے. اور بچے آپ جو کرتے ہیں نا اس کو دیکھتے ہیں, آپ جو بولتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہیں بچے, بلکہ آپ کو ایسا ماحول پیدا کرنا پڑے. کیوں؟ ماں کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. دوسرا مین, معلم کا اثر بہت بڑا گہرا ہوتا ہے. معلم, آج ہم جہاں بھی دیکھتے ہیں نا, ایک ہوتا ہے معلم اور ایک ہوتا ہے مربی. معلم ہوتا ہے, مربی ہوتا ہے. اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں گے, ایک ہوتا ہے ٹیچر اور ایک ہوتا ہے مینٹور. ٹیچر سلیبس کو کمپلیٹ کراتا ہے, کوشچن آنسر لکھا دیتا ہے, ٹرانسلیشن کرتا ہے, کریکشن کرتا ہے, ایگزام کنڈکٹ کرتا ہے, پاس کر کے بھیج دیتا ہے. اس کو ٹیچر کہتے ہیں. مینٹور کیا کرتا ہے؟ پڑھانے کے دوران ان کے اخلاق پر نظر رکھتا ہے. بچوں, آج آپ میں سے کون کون فجر کی نماز پڑھے؟ عبد الرحمن, ماشاءاللہ بیٹا, اچھا آپ نے فجر کی نماز پڑھی, ماشاءاللہ. حامد, نہیں پڑھے آپ, لیکن بیٹا آپ کل سے جو ہے نماز پڑھنا چاہیے. لیسن پڑھانے کے دوران اس کے نماز کا جائزہ لینا. لیسن پڑھانے کے دوران, بیٹا آج آپ میں سے کس نے اپنی ممی کی ہیلپ کی؟ پوچھنا ٹیچر. آج آپ نے کسی نے کوئی گالی دی بیٹا؟ نو بیٹا, آپ گالی نہیں دیں گے, ٹیچر بولنا. آج کا ٹیچر اگر وہ سلیبس کمپلیٹ کرنے پر تلا ہوا ہے اور اس کو صرف سلیبس سے مطلب ہے تو سمجھو ہمارے بچوں کی زندگی تباہ ہو رہی ہے دوست. اور ان ٹیچرز کی ٹریننگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ ٹیچرز یعنی ان کے دلوں میں سمانا, ان کے اندر ہمدردی پیدا کرنا. بچوں, آپ لوگ لنچ ٹائم ہونا بیٹا, آپ لوگ کیا پڑھ کھائیں گے؟ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ بیٹا. ٹیچر ریمائنڈ کرنا. جب کلاس سٹارٹ ہوتی ہے بیٹا ہم سب ربی زدنی علما پڑھیں گے بیٹا. ایک مرتبہ ربی زدنی علما پڑھ کر کلاس سٹارٹ کرنا. جب وہ بچے واش روم کو جا رہے ہیں, میم 1 نمبر کو جانا چاہتے ہیں, بیٹا دعا پڑھ کے جاؤ بیٹا. واپس آئے, بیٹا آپ نے دعا پڑھی. ایک ٹیچر اگر ایسی ملتی ہے کسی بچے کو تو سمجھو اس کی زندگی بدل جاتی. ماشاءاللہ. مینٹور کی ضرورت ہے, مربی کی ضرورت ہے, اس کے دل کو سمجھنے والی ٹیچر کی ضرورت ہے, اور اس کو جو ہے گائیڈ کرنے والے ٹیچر کی ضرورت ہے. صرف سلیبس کمپلیٹ کرنا, ایگزام کنڈکٹ کرنا, پاس کر کے مارکس کارڈ دے دینا, ایسے سکولز یہ آپ کو جسٹ پیپر بیچ رہے ہیں اور آپ لوگ پیپر خرید رہے ہو. میرا بچہ 5th میں 60,000 فیس, آپ نے 60,000 فیس پے کر کے لاسٹ میں ایک پیپر آپ نے خریدا مارکس کارڈ کا. بس آج ہم سب لوگ پیپر خریدنے والے بنے ہوئے ہیں. ضروری ہے اس بات کی کہ ہمارے ٹیچرز مینٹور بنے, ہمارے جو ہے معلم مربی بنے. اس کا اثر بچوں پہ زیادہ ہوتا ہے. اگر کوئی ٹیچر کہتا کہ بیٹا آپ لوگ یعنی صبح گھر اسکول کو آتے ہوئے ایک گلاس گرم دودھ پی کے آنا بیٹا, تو کل جا کے ماں سے کہے گا بچہ وہ ابھی مجھے گرم دودھ چاہیے. کیوں؟ ہمارے میم نے کہا ہے, ہمارے ٹیچر نے کہا گرم دودھ پی کر آنا ہے, تو پی کر جائے گا. ماں جس نے پیدا کیا اس کی بات نہیں سنتا ہے, لیکن ٹیچر کی بات سنتا ہے. وہ جس باپ نے پیدا کیا اس کی بات نہیں سنتا ہے, لیکن وہ ٹیچر کی بات سنتا ہے. تو بچوں میں ٹیچر کی بات سننے کا مادہ ہے. معلم کا ایفیکٹ, معلم کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. تو آج کوشش کریں کہ ہم اپنے معلم کو ٹریننگ دیں. ان ٹیچرز کو ہم سمجھائیں کہ آپ ٹیچر بننے کے ساتھ ساتھ اگر ان میں اخلاق پیدا کرو گے نا, وہ بچہ آپ کو مرے دم تک یاد رکھے گا, دعا دے گا. لیکن آج 10th ہونے کے بعد کوئی بچہ اپنے ٹیچر کو نہیں پہچانتا ہے. کیوں؟ اس ٹیچر نے پہچاننے کے قابل کوئی تعلیم نہیں دی. دوست, ایک ہے تعلیم, ایک ہے تربیہ. تعلیم معلومات کو حاصل کرنے کا نام. آج معلومات بہت زیادہ ہیں. پوچھو کسی بچے سے, بیٹا آپ کو تحیات یاد ہے؟ یس شیخ. بیٹا آپ کو سورتیں یاد ہے؟ جی شیخ. آپ کو دعائیں یاد ہے؟ جی شیخ. آپ کو وضو کے آداب یاد ہے؟ جی شیخ. سب یاد ہے اس کو. اچھا بیٹا نماز پڑھتے ہو؟ او نہیں پڑھتا ہے بچہ. قرآن پڑھنے آتا ہے؟ جی شیخ پڑھنے آتا ہے. اچھا بیٹا روزانہ آپ قرآن پڑھتے ہو؟ نو شیخ. مطلب تعلیم ہے,
تعلیم پر عمل کرنا جو تربیہ ہے نا، وہ تربیہ نہیں اس کے پاس. تو آج کا پرابلم تعلیم نہیں، تربیہ کا پرابلم ہے. اور آج اساتذہ، تربیہ کرنے والے اساتذہ کی ضرورت ہے. صرف آپ کتاب ختم کرو گے تو یاد رکھو ایک مشین، روبوٹ کو پیدا کر رہے ہو. آپ لوگ روبوٹ کو پیدا کر رہے ہو. وہ صرف اکیڈمک پڑھتے 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 زبردست ڈاکٹر بن سکتا ہے، پرفیکٹ ڈاکٹر بن سکتا ہے. وہ آپ کے آنکھوں کے باریک سے باریک جو ہے یعنی آپریشن کو سکسس کر سکتا ہے. وہ آپ کے دل کے باریک سے باریک آپریشن سکسس کر سکتا ہے. کیوں؟ اس کا آئی کیو لیول سٹرونگ ہے، اکیڈمک بہت سٹرونگ ہے، لیکن ای کیو لیول، ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے نا، اس کا مرا ہوا ہے. کتنا بھی پیشنٹ غریب رہو، اس ڈاکٹر کے دل میں ہمدردی کا ہاں نہیں آتا ہے. کتنا بھی وہ جو ہے تکلیف میں رہو، اس مریض کے بارے میں اس کے اندر محبت نہیں آتی ہے. کیوں؟ آئی کیو ہے، ای کیو نہیں. مائنڈ ہے اس کے پاس لیکن دل نہیں. دل ہے، دھڑکتا ہے، خون سپلائی کرنے والا دل ہے، محبت کو سپلائی کرنے والا دل نہیں. آنکھوں کو سمجھنے والا دل نہیں، آنسوں کو سمجھنے والا دل نہیں. روڈ پر اگر ایکسیڈنٹ سے وہ تڑپ رہا ہے، وہ ویڈیو لے گا اپنی ٹیکنیکل مائنڈ سے، لیکن دل سے اس کی مدد نہیں کرے گا. کیوں؟ اس کے پاس ای کیو نہیں، ایموشنل انٹیلیجنس کا مرا ہوا ہے. ہمارا سسٹم ایسا ہے، اس کو میتھس کا ایکسپرٹ بناتا ہے لیکن اس کو مدد کرنے کی، ہیلپ کرنے کی وہ تعلیم نہیں دیتا. کیوں؟ ٹیچر نے نہیں دیا، ٹیچر نے نہیں سمجھایا، ٹیچر نے اس کو نہیں بتایا. اس کو کوشچن کا آنسر رٹا دیا گیا، فارمولے رٹا دیے گئے، لیکن ہیلپ کرنا، مدد کرنا، ہمدردی کرنا، تعاون کرنا، شیئر کرنا، بیٹھنا، بات کرنا، رشتے نبھانا ختم ہو چکا ہے دوست. کیوں؟ یہ معلم سے آنا چاہیے تھا، لیکن معلم ہمارا ڈیوٹی کر رہا ہے، 9 to 5، 9 to 4 ڈیوٹی کر رہا ہے. ایسے معلم کو کوئی یاد بھی نہیں رکھتا ہے. لیکن جو معلم اس کے اخلاق پہ توجہ دیتا ہے، پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس کی انسانیت پیدا کرتا ہے، دل کو نرم کرتا ہے، دین سکھاتا ہے، تو ایسے ٹیچر کو بوڑھا ہونے کے بعد بھی اسٹوڈنٹ یاد رکھے گا اور دعا کرے گا اس کے لیے. تو پہلا میم ماں کا تھا. دوسرا میم معلم کا میم ہے جو بہت بڑا ایفیکٹ ہوا کرتا ہے. آج ایسے معلمین آپ خرچ کیجئے، معلمین کے جو ہے ٹریننگ پہ، ٹیچرز کے ٹریننگ پہ خرچ کیجئے آپ. کیوں؟ آپ کا خرچہ بلڈنگ پہ کرو گے نا، بلڈنگ آپ کے بچے کو تربیت نہیں کرتی. آپ خرچ فرنیچر پر کرو گے نا، فرنیچر آپ کے بچے کو تربیت نہیں کر سکتی. آپ جو ہیں ڈیکوریشن پہ کرو گے تو وہ ڈیکوریشن آپ کے بچے تربیت نہیں کر سکتا. آپ کی تربیت آپ کا ٹیچر کرنے والا ہے، مربی کرنے والا ہے، اس پہ خرچ کرو، اس کی جو ہے سیلری بڑھاؤ، اس کو سپورٹ کرو اور اس کو اچھا بناؤ. آپ کے بچے اچھے بنیں گے انشاءاللہ. پہلا میم ماں کا، دوسرا میم معلم کا، تیسرا میم ہمارے مسجد کا ہے. میرے دوست، ہماری مسجد کا ماحول ان بچوں پر بہت اثر انداز ہونے والا ہے. بچے ہمارے مسجد کو آتے ہیں، بچہ آتے ہیں تو ان کو ایسا ماحول دو کہ نیکسٹ ٹائم بچہ خود مسجد کو آنے کے لیے بے چین ہونا. بچہ آپ باپ نہیں ہے، بچہ خود سے نکل کے مسجد کو آنا. ان مساجد کے اندر مکتب کو سٹرونگ کرو. ان آنے والے بچوں کو جو ہے ہفتے میں 1 بار 2 بار چاکلیٹ کھلاؤ تاکہ بچے مسجد کو جو ہے مکتب میں پڑھنے آئیں. ان بچوں کا ویلکم کرو. ویکلی 1 ٹائم انڈور گیم کھلاؤ مسجد کے اندر. چھوٹے چھوٹے بلون دے کر ان کو کھلاؤ، چھوٹے چھوٹے بال دے کر کھلاؤ ان کو. آج میرے دوست اس کو باہر کی دنیا میں اٹریکشن بہت سارا ہے. مسجد سے ہٹ کر باہر گراؤنڈ میں کھینچنے والی چیزیں، اٹریکٹو چیزیں بہت ہیں، لیکن مسجد میں اٹریکشن اس کے لیے نہیں ہے. وہاں ڈانٹا، یہاں ڈانٹا، وہاں ڈانٹا، یہاں ڈانٹا، ہر طرف ڈانٹ سنتا ہے نا تو وہ دور بھاگتا ہے. میرے دوست، مسجد کا اثر، مسجد میں آنے والا بچہ یعنی یا مکتب میں پڑھنے والا بچہ عقیدے کے سوال جوابات، سیرت کے سوال جوابات، حدیث یاد دلائے، حدیث یاد کرے گا اور دعائیں یاد کرے گا، آداب یاد کرے گا، سٹوریز وہ سنے گا. مسجد میں امام صاحب کی ذمہ داری ان بچوں کو سٹوری سنانا. ہفتے میں 1 مرتبہ سٹوری سناؤ. اور سٹوری سنانا بھی سیکھنا ہے آج ہمارے علماء کو.
ایسا سناؤ کہ بچے جو ہے یعنی اس میں گم ہو جائیں، ایسا سناؤ کہ بچے اس میں محو ہو جائیں، ایسا سناؤ کہ بچے اس میں کھو جائیں۔ اس طرح سٹوری سنانے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ مسجد کا اثر بچوں پر بہت بڑا گہرا ہوتا ہے۔ مسجد میں اعلان ہوتا ہے کسی مسجد کے بارے میں، تو باپ کی ذمہ داری ہے، بیٹا یہ 50 روپیز لے لو، اور جو شیخ نے اعلان کیا نا وہاں ٹھہرے ان کو دی کراؤ بیٹا، باپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی مدرسے کا اعلان تھا، بیٹا یہ 100 روپے لے لو، آپ شیخ وہاں پر ٹھہرے ہوئے نا، بیٹا ان کو جا کے جو ہے دے کر آؤ، بچے میں لگانا۔ اور جب کبھی آپ کے پاس علماء آتے ہیں نا، ان علماء کرام سے بچوں کی ملاقات کرانا۔ شیخ یہ میرا بیٹا ہے، اماں پر آیات کر چکا ہے، شیخ یہ میرا بچہ ہے 5 سورے پڑھ چکا ہے، شیخ یہ میرا بچہ ہے یہ پڑھ چکا ہے، اس کی ہمت افزائی کرانا، علماء سے ملاقات کرانا، علماء سے دعا لینے کا طریقہ سکھانا، علماء کرام کا نمبر لینے کے لیے بولنا، بیٹا شیخ کا نمبر لیجئے اور شیخ سے بعد میں بات کیجئے آپ۔ تو یہ مسجد ہے جو بچوں کی زندگی کو بدل سکتی ہے میرے دوست۔ اگر آپ یہاں اٹریکشن والے کام نہیں کرو گے نا، پھر فون بگاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ماں فون بگاڑنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ دھیان دینا، مسجد کا ماحول ایسا کرو کہ بچے مکتب کو بھاگتے ہوئے آنا۔ آپ اس مکتب کے اندر اگر ہے تو ماشاءاللہ یونیفارم رکھیے اس کو، ہر ہفتہ چاکلیٹ دیجیے اس کو، بسکٹ دیجیے اس کو، ماؤس کھلائیے اس کو، آئس کریم کھلائیے اس کو، اور انجوائے کرنے دیجیے اس کو، اور اس کو کہانیاں سنائیے۔ ہاں، اور ایک پروگرام رکھیے، مہینے میں ایک مرتبہ پروگرام مکتب کا یہاں پر ہونا، اور بچے 5 حدیثیں 10 حدیثیں 5 آداب 10 آداب سنانا، اور لوگ اس کو پرائز دینا، اس کی تعریف کرنا، سر پہ ہاتھ رکھنا۔ اگر کوئی بچہ پہلی صف میں آ کر بیٹھتا ہے نا، تو بازو بیٹھنے والے بزرگ اس کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیٹا بہت اچھے ہیں آپ ماشاءاللہ، نماز پڑھنے ہیں آپ ماشاءاللہ، تعریف کرو میرے دوست۔ کسی کا دل نہیں ہوتا میرے دوست آج کسی بچے کی تعریف کریں۔ بچے آگے بڑھ کر اذان دیتے ہیں ماشاءاللہ، اس بچے کو بلاؤ، تعریف کرو۔ پہلی صف میں بیٹھا ہوا ہے، وضو اچھی طرح کر کے اندر آ رہا ہے، اس کی تعریف کرو۔ کیوں دل نہیں ہوتا ہمارا میرے دوست؟ کیوں بچوں کو شاباش نہیں بول سکتے ہم لوگ؟ کیوں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آپ تعریف نہیں کر سکتے؟ اتنے بخیل ہم، اتنے غیر معقول ہم۔ دوست آپ کو بدلنا ہوگا، دوست آپ کو چینج ہونا ہے۔ مسجد کا اثر بہت بڑا گہرا ہوتا ہے ان بچوں کو ماشاءاللہ۔ ماں کا اثر، معلم کا اثر، مسجد کا اثر، اور تیسرا چوتھا ماحول کا اثر۔ آپ کے بچے جس ماحول میں رہیں گے، آپ سے بڑھ کے پہلے ماحول کا ایفیکٹ بچوں پہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھو دوست، ماحول میں بچے اگر گالیاں دینے والے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ کا بچہ وہ سیکھے گا۔ کیوں؟ سپنج ہے، وہ چوس لیتا ہے، صرف وہ لے لیتا ہے۔ ماحول میں اگر ان کے دوست وہ سکرولنگ کرنے والے ہیں، ساتھ میں بیٹھتا ہے، اس کا اثر اس کے پہ ہوتا ہے۔ دوست سکرولنگ کرنے والا دوست، فلم دیکھنے والا دوست، اور جو ہے ہر طرف جو ہے یعنی دھینگا مستی کرنے والا ماحول، گالی گلوچ والا ماحول، لڑائی جھگڑے والا ماحول، ایک دوسرے کو ستانے والا ماحول، ستا کر خوش ہونے والا ماحول، اگر ایسا ماحول ہے، اس ماحول سے آپ کو اپنے بچوں کو بچانا ہوگا میرے دوست۔ اور ماحول اچھا بناؤ، اور یاد رکھو صرف میرا بیٹا اچھا کام کرتا ہے تو ہی میں شاباش بولتا ہوں، نو، کسی کا بھی بچہ اچھا کام کرے اس کی تعریف کرو۔ یہ ماحول ہے میرے دوست۔ آپ مسجد کو آ رہے ہو، کچھ بچے وہاں کھیل رہے ہیں، بیٹا چلو مسجد کو چلو، بیٹا اذان ہو چکی ہے، بولو میرے دوست، وہ سب میرے بچے ہیں، وہ سب ہمارے بچے ہیں، کسی کا بچہ ہو۔ اگر کوئی دیکھو دوست، پہلے چند سال پہلے اگر کوئی بچہ گالی دیتا نا تو دوسرا آدمی ٹوکتا تھا اس کو، اور اس کا باپ خوش ہوتا تھا، چاچا نے غصہ کیا تم کو، ہاں آئندہ سے غلطی نہیں کرنا۔ لیکن آج اگر آپ کسی بچے غصہ کرو گے نا، اس کا باپ لڑنے آئے گا آپ سے، یہ بھی پرابلم ہے ہمارا۔ اگر کسی بچے کو آپ ٹوکو تو اس کا باپ لڑنے آئے گا مجھ سے، یہ پرابلم ہے۔ یہ ماحول ہمارا غلط ہے۔ اس ماحول کی غلطی کی وجہ سے آنے والی جنریشن یعنی وہ کسی کے لیے نہ آپ کی ہے، نہ اللہ کی ہوگی، نہ دین کی ہوگی، نہ سماج کی ہوگی، نہ سوسائٹی ہوگی، وہ صرف اپنے آپ کی ہے۔ وہ اپنی بیوی کی بھی نہیں بننے والی ہے، نہ اپنے شوہر کی بننے والی ہے۔ جسٹ می اینڈ مائی والا حال آنے والا ہے۔ میں بس، وہ شوہر بیوی کا نہیں بنتا ہے، وہ بیوی شوہر کی نہیں بنے گی، ماں باپ کے دور کی بات ہے۔ آج یہ ماحول اس کو خود غرض بنا رہا میرے دوست، یاد رکھنا۔
خود غرض ماحول کا اثر بڑا خطرناک ہوتا ہے ہمارے بچوں پہ. ٹائم میرا ہو چکا ہے, 1:18 ہو چکے ہیں. ماں, معلم, مسجد, ماحول اور میڈیا, اس کا اثر آپ جانتے ہیں کتنا خطرناک ہوتا ہے بچوں پہ. شیخ ایسا رکھیں تو کھانا کھاتا ہے بچہ, ایسا ہٹا لو کھانا نہیں کھاتا ہے بچہ, ایسا رکھو تو ہوم ورک کرتا ہے بچہ, وہ دیکھتے دیکھتے ہوم ورک کر رہا ہے, ہٹاؤ تو ہوم ورک نہیں کرتا ہے. سکرول کرتی جاؤ تو جو ہے وہ سکون رہتا ہے, چھین لو چلاتا ہے, ضد کرتا ہے, سر پھوڑتا ہے, بدسلوکی کرتا ہے, سمجھے آپ, یعنی نافرمانی کرتا ہے. تو یہ حالت ہماری بنتے جا رہی ہے. یاد رکھنا اس کے ذمہ دار بچے نہیں, بچے نہیں, ہم ہیں. کیوں؟ ہم نے اس ٹول کو اپنی آسانی کے لیے استعمال کیا. رو رہا تھا ہم نے دے دیا تاکہ اسے بچ جائیں ہم. کھانا نہیں کھا رہا تھا ہم نے دے دیا تاکہ کھانا کھا لے. اپنی آسانی کے لیے ہم نے فون تھمایا. ہم اپنے کاموں کو آسانی سے کرنے کے لیے ہم نے فون کا عادی بنایا. ہم اپنے کاموں میں مصروف ہونے کی خاطر اس کو فون کا عادی بنایا. دوست اس میں فالٹ میڈیا کا نہیں, ہمارا ہے. ہم نے اپنی سہولت دیکھی, ہم نے اپنی آسانی دیکھی, اپنے کاموں کو دیکھا, اپنا جاب دیکھا, اپنی مصروفیت دیکھی, اس کو تھما دیا اور وہ اس کا ہیبٹ آ گئی اس کو, اب وہ نہیں چھوڑ رہا ہے. تو پرابلم بچے کا نہیں ہے, پرابلم ماں باپ کا ہے, ہم نے اس کو دیا ہے. تو خیر وقت ہو چکا ہے, باتیں بہت ساری ہیں. یہ 5 مین بڑے ایفیکٹو ہوتے ہیں. اگر آپ دھیان رکھیں گے ڈیفینیٹلی یہ بچے انشاءاللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ آپ کے بچے انشاءاللہ. اگر آپ اچھا تربیت دو گے تو. آپ اتنی تربیت دے کر مرو دوست کہ میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جنازے کی نماز پڑھائے گا, اتنا تو سکھا کے مرو. میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا جنازے کی نماز پڑھے گا. کیوں؟ اور عالم پڑھے گا تو کیوں روئے گا یار, میرے جنازے پہ کیا تعلق ہے میرا اس سے, کیوں روئے گا وہ؟ میرا بیٹا پڑھے گا تو روئے گا. اللہم اغفر لحینا میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا پڑھ کے ہچکچائے گا, آنکھیں نم ہو جائیں گی, دعا کرے گا اور وہ قبر میں اترے گا, ہماری ڈوری کو کھولے گا, میرے سرانے کی ڈوری کھولے گا, میرے کمر کی ڈوری کھولے گا, میرے پیر کی ڈوری کھولے گا, اور پھر وہ میرے سر کو قبلہ طرف موڑے گا, اس کے بعد سل رکھے گا, دعا کرے گا, اس کے بعد پھر وہ زندگی میں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا کرنے والا بنے گا. فجر میں آتا ہے تو دعا کرتا ہے, ظہر میں آتا ہے تو دعا کرتا ہے, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں دعا کرتا ہے. اگر آپ تربیت دو گے تو چھوڑ کر جاؤ گے تو رمضان میں تھوڑے موز لا کر افطاری کرا کے سمجھے گا کہ میں نے سال ثواب کیا ہے. موز کے چند چھلکے کھلا کر وہ سمجھے گا کہ میں نے ماں باپ کے لیے ثواب کا کام کیا ہے. ایسے موز کے چھلکے والے بچوں کی ضرورت نہیں, ایسے 4 کھجور کھلا کر وہ ثواب دارن ثواب پہنچانے والے بچوں کی ضرورت نہیں. ہمیشہ دعا کرنے والے بچوں کی ضرورت ہے میرے دوست, ہمیشہ دعا کرنے والے بچوں کی ضرورت. ایسے بچوں کو پیدا کرنا پڑے گا, سکھانا پڑے گا. سکھائے بغیر یہ بچے بننے والے نہیں. اللہ سے دعا ہے باری تعالیٰ تو ہم تمام کو ان پیارے پیارے کلیجے کے ٹکڑوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کو ماں باپ بہتر ماحول دینے کی توفیق عطا فرما. ہماری معلمین کی اصلاح کی توفیق عطا فرما. ہمارے معلمین اور ہمارے مساجد, ہمارا ماحول ان بچوں کو تجھ سے قریب کرنے والا بنا. یہ بچے تجھ تیرے ہو جائیں باری تعالیٰ, یہ بچے تیرے ہو جائیں. اگر تیرے ہو جائیں پھر دنیا میں سب کے ہو جائیں گے. اگر تیرے نہیں بن سکے باری تعالیٰ یہ بچے نہ باپ کے ہوں گے, نہ ماں کے ہوں گے, نہ مسجد کے ہوں گے, نہ سوسائٹی ہوں گے, نہ بیوی کے ہوں گے, نہ شوہر کے ہوں گے, کسی کے نہیں ہوں گے. باری تعالیٰ پہلے ان بچوں کو تجھ سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. تیرے سامنے جھکنے والے, تیرے سامنے سر رکھنے والے, تیرے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرنے والے, تیرے سامنے مانگنے والے بنا رب. تجھے خوش کرنے والے بنا یا رب. کہ نوجوان, یہ نیو جنریشن اپنے باس کو خوش کرنا چاہتی ہے, اپنے کمپنی کے مالک کو خوش کرنا چاہتی ہے, اپنے فرینڈ سرکل کو خوش کرنا چاہتی ہے, اور اپنے دوستوں کو خوش کرنا چاہتی ہے. رب ان بچوں کو, ان نوجوانوں کو تجھے خوش کرنے کی توفیق عطا فرما.
تیرے سامنے گیڑ گڑانے کی توفیق عطا فرما، تیرے سامنے دعا کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔